السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام احباب درود پاک، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، خواتین و حضرات، محرم الحرام کا یہ دوسرا جمعہ ہے، اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی محرم الحرام کی مناسبت سے ہی چند باتیں عرض کروں گا۔ پچھلا جمعۃ المبارک کو میں نے خاص طور پر اس نقطے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آپ اور اپنا پورا خاندان جو ہے وہ قربان کر دیا، بہت بڑی قربانی پیش کی۔ اس قربانی کا مقصد کیا تھا، اور اس میں نے جو بنیادی نقطہ پچھلے خطبے میں عرض کیا وہ مقصد یہ بیان کیا آپ کے سامنے کہ اصل میں آپ نظام خلافت کو ملوکیت کے اندر بدلنے سے روکنا چاہتے تھے، اور نظام خلافت کی بازیافت کے لیے اس کی اصل شکل اور اصل اسپرٹ کے ساتھ اس کی بازیابی کے لیے آپ اس مقصد کے لیے اٹھے تھے۔ تو نظام خلافت کی بحالی یہ آپ کا بنیادی مقصد تھا اس ساری قربانی کا۔ یہ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کیا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کو اس خطبے میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم نظام خلافت کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ ذکر جو ہے یہ امت کے درمیان جاری رہنا چاہیے، چاہے بظاہر عالم اسلام خلافت سے بہت دور نکل گیا، بظاہر جہاں تھوڑی بہت جمہوریت ہے وہ بھی کنٹرولڈ جمہوریت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تذکرہ اس لیے ہونا چاہیے کہ کم از کم فکری طور پر امت کے درمیان خلافت کا جو کانسیپٹ ہے وہ موجود رہے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ تعالیٰ حالات ایسے بنائے اور لوگ واقعتاً اس اصل نظام کی بحالی کے لیے کھڑے ہو جائیں جس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مدینہ کی ریاست قائم ہوئی، خلفائے راشدین نے اس نظام کو پوری طرح دنیا کے سامنے نکھار کر پیش کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظام کے تحفظ کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی جانیں قربان کر دی۔ تو یہ لازم ہے کہ اس مقصد کو بھی سمجھا جائے اور اس نظام کا جو بنیادی خط و خال ہیں اس کو بھی ہمیشہ دہرایا جانا چاہیے، دہرایا جاتا رہنا چاہیے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے امام علی مقام نے قربانی دی وہ تو نظام خلافت کی بحالی تھا۔ تو ہم جاننے کی کوشش کریں کہ نظام خلافت ہے کیا۔ اس کا صحیح وہ عربی کے اندر ایک محاورہ ہے کہ الاشیاء تعرف باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو خلافت کے بالمقابل اس وقت جو دوسرے دنیا کے اندر نظام ہائے حکومت اور ریاست اور سیاست ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظام خلافت بھی تھوڑا سا اختصار کے ساتھ سمجھ آ جائے گا کہ دنیا کے اندر اس وقت جو نظام چل رہے ہیں وہ اس میں ملوکیت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو گئی، طاقت، بادشاہت۔ آپ دیکھ لیں خاص طور پر عالم عرب میں
کہ ایک نام نہاد ملوکیت اور بادشاہت جو اصل میں مغرب کی نمائندہ حکومتیں ہیں، یہ ملوکیت ہے۔ جو جمہوریت ہے اس میں دین کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خالصتاً انسانوں کے لیے بنایا ہوا نظام ہے۔ ظاہر ہے اس میں خوبیاں بھی ہوں گی اور خامیاں بھی ہوں گی۔ قدیم دور کے اندر ایک کانسیپٹ پاپائیت، جسے ہمارے ہاں لوگ نفرت سے، ملا اور دین سے نفرت کے لیے لوگ اس کو ملائیت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی ایسا تصور ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی کبھی بھی کسی بھی دور میں کسی عالم دین نے اس طرح کے نظام کی کبھی تبلیغ کی ہے جسے لوگ نفرت کے ساتھ ملائیت کہتے ہیں۔ تاریخ میں اس کے لیے تھیاکریسی یا پاپائیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا نظام حکومت جس میں خالصتاً اہل مذہب کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہو، وہ جو چاہے کر دیں اور جو چاہے بنا دیں۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے اور اس کی عملی شکل جو ہے یورپ کے ڈارک ایجز میں ہمیں ملتی ہے، جہاں پر کہہ لیجئے کہ بادشاہ ہے، امراء ہے اور پوپ ہے۔ یہ تین بنیادی اقتدار کے ستون تھے یورپ کے ڈارک ایجز میں، کہ کس طرح بادشاہوں کو اور امراء کو ان کے ظلم و ستم کو کس طرح باقاعدہ مذہبی بنیادیں فراہم کی جاتی تھی، کس طرح لوگوں کو مطمئن کیا جاتا تھا کہ تمہاری تقدیر یہی ہے۔ یہ اہل مذہب کا کردار تھا، اور بدقسمتی سے آج بھی اس کی کوئی نہ کوئی شکلیں موجود ہیں۔ بجائے اس کے کہ حق اور سچ کو بیان کیا جائے، اس کی بجائے آج بھی یہ رجحان اہل مذہب کے ہاں آپ کو نظر آئے گا۔ بہت سارے لوگ تقدیر کے نام پر، قسمت کے نام پر حکمرانوں کے ظلم و ستم کو، زیادتیوں کو، مس مینجمنٹ کو، اس کو باقاعدہ مذہبی بنیادیں فراہم کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ نظام اس کے مقابلے میں جو خلافت کا نظام ہے، کہ آپ غور کریں گے تو پاپائیت، تھیاکریسی، یہ بھی نظام ایسا نہیں ہے جس میں کوئی بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہو، تاریخ گواہ ہے۔ جمہوریت بھی ایسا نظام ہے کہ جس میں خدا بیزار معاشرہ پروموٹ ہوتا ہے، اور اس میں بھی بعض مافیاز پورے سسٹم کو کیپچر کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مثالیں اس عملی دنیا کے اندر۔ بادشاہت اور ملوکیت کا تو خیر ذکر ہی چھوڑ دیں، اس کے مقابلے میں اسلام نے جو جمہوریت کا، جو خلافت کا نظام پیش کیا، وہ خلافت کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ خلیفہ خدا اور رسول کی نیابت کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ریاستی طاقت کے ذریعے معاشرے کے اندر اس کو نافذ کرے گا، اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہوگی اس میں۔ خلیفہ بھی اسی طرح جواب دہ ہے جس طرح کوئی عام شخص قانون کے سامنے۔ تو بہت بڑا فرق یہ اسلام کا نظام خلافت، کہ جس کی جھلکیاں اور جس کی عملی شکل جو ہے ہمیں خلفائے راشدین مدینہ کی ریاست کی صورت میں نظر آتی ہے، جس کو بازیاب کروانے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نے قربانی دی۔ ایسا نظام کہ جس کے اندر کوئی موروثیت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا، خاندان کے لوگ موجود تھے، حضرت علی بھی، حضرت عباس بھی، اور دیگر لوگ موجود تھے۔ موروثیت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، سارے اس دنیا سے جب جا رہے ہیں اور موقع موجود ہے تو کسی بھی خلیفہ کے بارے میں آپ بتائیے، بلکہ بعض سے تو کہا بھی گیا، حضرت عمر سے کہا گیا کہ عبداللہ ابن عمر کو نامزد فرما دیں، کہا نہیں۔ حضرت علی سے کہا گیا کہ آپ حسن کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیں، فرمایا نہیں، نہ تمہیں حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں۔ تو یہ موروثیت کا دروازہ بند کیا، اس نظام خلافت کے اندر موروثیت نہیں ہے۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور خلفائے راشدین نے یہ اس کو پوری طرح جو ہے وہ اس اصول کو برتا ہے اور اس کو آزمایا اور اس پر عمل کیا۔ میں پچھلے جمعے بھی بتا رہا تھا کہ جناب امیر معاویہ نے 40 سال حکمرانی کی ہے، کم از کم 20 سال تو ایسے گزرے ہیں کہ جس میں پورا عالم اسلام ان کی خلافت پر جیسے بھی تھا متفق ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس سے آپ اس امت کے اندر نظام خلافت کے حوالے سے جو حساسیت ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام ہے جس کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش کی۔ میں اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کیا کرتا ہوں، کیونکہ اس دور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مذہب اور سیاست الگ الگ نہیں ہے۔ گویا کہ مصلی ہو، منبر ہو یا تخت اقتدار ہو، کسی میں بھی موروثیت نہیں ہے، اہلیت شرط ہے۔ اگر اس خاندان میں سے کوئی ہو تو تب ٹھیک ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص ہو تو تب ٹھیک ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو اسلام نے دی، اور یہ وہ بنیادی تصور ہے جس کو محفوظ رکھنے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل کے اندر نکلے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت ہماری، اگر آپ سیاسی صورتحال دیکھیں تو یہ کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ فیملی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں۔ حسین کو ماننے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ اصل صورت کیا ہے۔ ایسی جماعتوں کے خلاف لوگوں کی اپروچ تو ٹھیک ہونی چاہیے، اپروچ ہی کوئی نہیں ہے۔ کرٹیکل اپروچ ہونی چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہماری سیاست کن اصولوں پر کھڑی ہونی چاہیے۔ وہ کربلا کے مہیا کردہ اصول ہیں، وہ خلفائے راشدین کے مہیا کردہ اصول ہیں۔ تو آپ اس چیز کو بھی دیکھیں، اور دوسری چیز کو بھی میں ساتھ ہی ذکر کیا کرتا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا کہ یہی معاملہ مذہبی قیادت کا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ میراث میں آئی ہے حضرت کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، کہ یہ کون سا میرٹ ہے کہ فلاں کا بیٹا ہی اور پھر فلاں کا بیٹا ہی اور پھر اس کا آگے پوتا ہے اور آگے نواسا ہے۔ یہ کون سا میرٹ ہے؟ چاہے مصلی امامت ہو، محراب اور منبر ہو، چاہے سیاست کا میدان ہو، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اسی چیز کو تو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ یہی تو وہ چیز تھی جس پر صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے عمل کر کے دکھایا۔ یہی وہ تو اصول تھا اور چیز تھی جس کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ میرے بھائیوں، یہ چیز، یہ کنسیپٹ ہمارے کلیئر ہونے چاہیے۔ اس سے غفلت کا نتیجہ کیا ہے؟ پورا عالم اسلام دیکھ لیں، بر صغیر دیکھ لیں اور پاکستان دیکھ لیں کہ نظریات کا قبرستان ہے یہ علاقہ ہمارا، یہ بر صغیر، یہ نظریہ پاکستان کہاں ہے جس کے نام پر یہ ملک حاصل کیا تھا؟ یہ صوفیزم کدھر گیا جس نے ہندوستان کی تقدیر بدل کر رکھ دی؟ یاد رکھیے کہ صوفی کوئی چندے اور ہدیے جمع کرنے والی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ یہ سوچنے سمجھنے والی باتیں ہیں۔ صوفیاء کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شخصیت پرستی کے اندر اندھے ہو جاتے ہیں، نظریات کو بھول جاتے ہیں۔ کسی کو یاد نہیں کہ صوفیاء کی تعلیمات کیا ہے۔ ہاں، میلے ٹھیلے اچھی طرح یاد ہیں، بھنگڑے یاد ہیں، شاید لنگر بھی یاد ہو یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں، لیکن یہ بات یاد نہیں ہے کہ ان صوفیاء کی تاریخ کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے، کس طرح انہوں نے ہندوستان کے کفرستان کو
بت کدے کو توحید کے نور کے ساتھ معمور کیا تھا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نظریہ پاکستان لے لیں، صوفیزم لے لیں، سوشلزم لے لیں، ایک دور میں اس کا بھی بڑا چرچا پاکستان کے اندر ہوا، یا وہ جہادی نظریات کے جس کو بنیاد بنا کے لوگوں نے بڑی موجیں اڑائی ہیں۔ جہاد غلط نہیں ہے، لیکن یہ نظریات کس طرح شخصیات کے نیچے دب کر ختم ہو گئے۔ لوگوں نے شخصیات کو پوجنا شروع کر دیا، نظریات جاتے رہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی معاملہ ہم نے نظام خلافت کا جو نظریہ تھا اس کے ساتھ بھی یہی کیا۔ لوگ نظام خلافت کی بازیافت کو اب عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ لوگوں کی نظر میں عبادت نماز روزہ حج اور عمرے ہیں، ذکر اذکار ہے، تلاوتیں ہیں، بس۔ جو ان کا اجتماعی نظم جس اصول پر قائم ہونا چاہیے اور جو ان کے عقیدے اور نظریے کی بقا کی ضامن ہے جو چیز، وہ ان کا مسلمانوں کا سیاسی اقتدار ہے۔ ایسا اقتدار جو خالصتاً قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم ہو۔ آپ دیکھ لیں 13 سال مکہ کے اندر اللہ کے رسول نے تبلیغ کی ہے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 9 سال مدینہ کے اندر پورا عالم عرب بلکہ پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچا۔ ریاستی چھتری اور اقتدار اسلامی اصولوں پر ہونا، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا، یہ کتنا ضروری اور لازم ہے، اور اس کے نتائج اور اثرات کیا ہوتے ہیں تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اس وقت بھی ہماری بقا اسی میں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں ہم امام حسین کو ماننے والے ہیں تو پھر سمجھیے کہ امام حسین کی اس شہادت کا مقصد کیا تھا، اور وہ کون سا نظام تھا جس کے تحفظ کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی قربانی دی، کہ ایک ایسا نظام جس میں موروثیت نہیں ہے، ہر عہدہ خالصتاً اہلیت پر ہے۔ اس لیے کہ اس نظام کی بنیاد یہ ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ لوگوں تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ عہدے ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ اور آپ دیکھیے کہ جب نظام خلافت ملوکیت کے اندر بدلا بھی تو بہرحال اتنے سیانے لوگ ضرور تھے کہ چلو ایک انحراف تو ہو گیا ہے، لیکن باقی چیزوں میں کوشش کی گئی کہ ان کو باقی رکھا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اموی خلفاء کے سخت خلاف تھے، عباسیوں کے خلاف تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو باقاعدہ چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا گیا، اور اس عہدے کو قبول نہ کرنے کے نتیجے میں آپ کو قید کے اندر ڈال دیا گیا، کوڑوں کی سزا دی گئی، اس لیے کہ حکمران یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اگرچہ اقتدار پر زبردستی قبضہ کر کے جو ظلم کیا ہے، یہ ظلم شاید کسی نہ کسی شکل میں برداشت ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایسا نظام عدل اور ایسا نظام قائم ہو کہ جس میں نااہل لوگوں کے سپرد عہدے کر دیے جائیں۔ تو کوشش ہوتی تھی کہ جو بڑے بڑے عہدے ہیں یہ اہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں۔ مسلمانوں کی تاریخ اگرچہ خلافت کا وہ نظام مکمل طور پر اور اپنی اصل شکل میں تو باقی نہ رہا، لیکن اس کے باوجود، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، اس کے باوجود یہ کوشش کی گئی کہ ہر دور میں اہل لوگوں کے عہدے سپرد کیے جائیں۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، وہ میں ذکر کر رہا تھا پچھلے جمعے بھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تنقید یہ بھی کی جاتی ہے، اگرچہ اس کا انہوں نے باقاعدہ جواب دیا، جسٹیفیکیشن دی کہ میں نے جن لوگوں کو گورنر لگایا ہے، اگر ان میں سے کوئی میرے خاندان اور رشتے دار بھی ہے تو تب بھی وہ اس کی اہلیت رکھتا تھا۔ تو محض خاندان سے ہونا
یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی پر تنقید کی جائے اگر وہ اہل ہے. لیکن اس کے باوجود میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے تنقید کی کہ انہوں نے تو جی اپنے خاندان میں سے کئی لوگوں کو گورنر لگا دیا ہے. امت کے اندر ہمیشہ یہ تصور رہا ہے، یہ روایت موجود رہی ہے کہ جو شخص بڑے عہدے پر پہنچ گیا وہ ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو ابلائج کرتا رہے، ایک پورا مافیا کھڑا کر لے، بلکہ اس کو عام لوگوں کا جو آج کل جو ایک اصطلاح اور استعمال ہو رہی ہے پبلک انٹرسٹ، اس کو اگر مثبت معنوں میں لیں تو پبلک انٹرسٹ میں وہ عہدوں کو تقسیم کرے، لوگوں کے معاملات کو دیکھے. یہ ہے خلافت، یہ ہے خلافت کا نظام. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اس دور میں جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اس میں صورتحال کیا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں اس نظام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے جس میں ہر انسان کا بنیادی حق محفوظ رکھا گیا. خلافت کا نظام. بھئی آپ لوگوں کا حق تھا نا کہ وہ جس کو چاہے خلیفہ بنا لیں، تو آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے کہ لوگوں کو ان کا حق دو. آزادی اظہار رائے لوگوں کا حق ہے. میں کہتا ہوں کہ بنیادی انسانی حقوق آج مغربی فکر، مغرب کی سوسائٹی جس بہت بڑے اصول پر فخر کرتی ہے اور اس کے لیے ان لوگوں نے ظاہر قربانیاں بھی دی ہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم ہمیں دی، خلفائے راشدین نے اس کو نافذ کر کے دکھایا، اور یہی وہ اصول تھا کہ لوگوں کی رائے لوگوں کا حق ہے، آزادی اظہار رائے. یہی وہ حق تھا جس کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نے قربانی دی کہ لوگوں کے پاس یہ موقع ہونا چاہیے. اور یہ ہماری تاریخ یہ ہے، مسلمانوں نے یہ عملی طور پر کر کے دکھایا، خلفائے راشدین نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا کہ اگر سعد بن عبادہ جیسا بڑا سردار جو اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، اتنے بڑے سردار تھے تو کہتے تھے کہ ابو بکر سے زیادہ حق میرا ہے کہ میں خلیفہ بنوں، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کی حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اختلاف رائے کے باوجود کہ بیعت نہیں کی، اختلاف کیا ہے، سسٹم سے الگ ہو گئے ہیں، لیکن نظام کو چیلنج نہیں کیا. بہرحال تو لوگ، ریاست، حکومت ان کو نظر انداز کر دیتی ہے کہ یہ ان کا حق ہے. اس حق کی اتنی پروموشن کی گئی، لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کیا گیا کہ عام آدمی کھڑا ہو کے خلیفہ وقت سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے یہ آپ نے کہاں سے بنا لی؟ اتنا کپڑا تو کسی کے حصے میں آیا ہی نہیں. جو کپڑا تقسیم ہوا وہ تو اتنا نہیں تھا کہ پوری قمیض آپ جیسے قد کاٹ کے آدمی کی بن جائے. جواب دینا پڑا. ایک عورت کھڑا ہو کے کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین آپ نے جو یہ اعلان فرمایا ہے کہ آئندہ کے لیے خواتین کا حق مہر جو ہے وہ 400 درہم سے زیادہ نہیں ہوگا، یہ آپ نے کیسے اعلان کر دیا؟ کیا آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی، بلکہ سونے کا ڈھیر بھی اگر حق مہر میں دیا جائے تو تب بھی جائز ہے. آپ اللہ ہمیں سونے کا ڈھیر دینا چاہتا ہے اور آپ اس کی تحدید فرما رہے ہیں. خلیفہ وقت کو اپنا بیان واپس لینا پڑا. لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا گیا کہ وہ بات کریں، سوال اٹھائیں، اگر کوئی اشکال موجود ہے تو اپنا اشکال حل کریں. یہ نظام خلافت ایک ایسا نظام کہ جس کے اندر عام آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ سوال کر سکتا ہے.
اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جا رہے تھے، عرب کی تپتی ہوئی دوپہر ہے اور عین دھوپ کے اندر دوپہر کے وقت ایک بوڑھی خاتون نے ان کو روک لیا اور لگی ان کو نصیحتیں کرنے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے سر جھکایا ہوا ہے اور سنتے جا رہے ہیں، لمبی ہوگی نصیحت۔ جو لوگ ساتھ تھے ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ ماں جی بس کریں، آپ نے امیر المومنین کو بڑی نصیحت کر لی ہے، وہ نصیحت بھی اگر آپ پڑھیں تو وہ نصیحت بھی پڑھنے والی ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ان کا پورا ماضی یاد دلایا کہ اے عمر جانتے ہو تم کون تھے؟ تمہارے باپ کو میں نے دیکھا کہ کتنی دفعہ وہ تیرے باپ نے تجھے پیٹا جب تو اپنے اونٹوں کی صحیح طرح رکھوالی بھی نہیں کر سکا، تم یہ تھے، پوری تاریخ بیان کر دی اور وہ سن رہے ہیں۔ تو جب کسی نے روکا کہ ماں جی بس کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی بات اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے نا وہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب اپنے خامد کے بارے میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ جھگڑا کیا، گفتگو کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ 28ویں پارے کی پہلی آیت جو ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خاتون آپ سے اپنے خامد کے بارے میں جھگڑا کر رہی ہے اس کی بات کو اللہ نے سن لیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جس کی بات کو اللہ عرش الہی پر سن رہا ہے، عمر کی کیا مجال ہے کہ اس کی بات کو سننے سے انکار کرے؟ خلیفہ وقت پابند ہے، رائے عامہ اتنی مضبوط ہے، سول سوسائٹی کی ایسی تربیت ہے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، چاہے وہ رائے کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے۔ یہ نظام ہے، اس نظام کے تحفظ کے لیے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ لوگوں کو یہ حق ملنا چاہیے، بادشاہت میں یہ حق نہیں ہوتا، مائٹ از رائٹ، ملوکیت میں یہ حق نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ میں یہ حق نہیں ہے، یہ حق خلافت کے اندر ہے، اس نظام کے اندر کہ جس میں خلیفہ بھی خدا و رسول کے سامنے جواب دہ ہے، جس میں عام پبلک کے سامنے بھی خلیفہ جواب دہ ہے۔ تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نظام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے جس نظام میں کسی کے لیے کوئی عین نارو نہیں ہے۔ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے کہ یہ جی آپ کے ثوابدیدی اختیارات ہیں، آپ چاہے تو کریں، جو چاہے کر لیں، ایک ایک پائی کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں قوم کے سامنے حکمران طبقہ جواب دہ ہے۔ یہ نظام ہے اسلام کا، یہ نظام خلافت ہے، کوئی استثناء نہیں، کوئی عین نارو کسی کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج فرما رہے ہیں، جبلہ بن اہم غسانی خاندان کا چشم و چراغ، سرحدی قبائل کا امیر سربراہ سردار حج کر رہا ہے اور اس کے احرام پر کسی عام مسلمان کا پاؤں آ گیا تو اس نے عین بیت اللہ کے اندر اس کو تھپڑ دے مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ حج کے لیے بھی جاتے تھے اور امراء کو بھی حکم تھا کہ سارے لوگ حج میں شریک ہوں، پھر وہ پورے ملک کی خبریں بھی لیتے اور کھلی کچہری بھی منعقد کرتے، لوگوں کی داد رسی بھی ہوتی۔ اب یہ شہزادہ سردار جن لوگوں کی تاریخ پر نظر وہ جانتے ہیں کہ غسانی خاندان، یہ عرب کے جو سرحدی قبائل ہیں وہاں روم اور عرب کے اندر اس قبیلے کا بہت بڑا، اس خاندان کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ تو ان کا ایک شخص مسلمان ہو گیا، جبلہ بن اہم اس کا نام ہے، لیکن ابھی وہ بادشاہت کا خمار، وہ خاندانی برتری، وہ تصور موجود ہے۔ تو جب ایک عام مسلمان کا پاؤں اس کے
اس کے لباس پر آ گیا، احرام پر آ گیا، تو اس نے اس کو تھپڑ دے مارا۔ اب شکایت پہنچ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، بلا لیا آپ نے۔ تو بڑا حیران ہوا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے اور اس عام ایک بدو کے مقابلے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ، تم نے زیادتی کی ہے اور بیت اللہ کے اندر زیادتی کی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ عام شخص ہے، میں ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، سردار ہوں اپنے علاقے کا، آپ کیا اس کو اور مجھے برابر ٹھہرا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کی نظر میں سارے لوگ قانون کے سامنے برابر ہیں، یا اس کو راضی کرو یا ابھی قصاص دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا جی میں اس کو راضی، مجھے تھوڑا وقت دے دیں، میں اس کو راضی کر لیتا ہوں۔ تو رات کی تاریکی میں وہ شخص وہاں سے فرار ہو گیا، بدبخت مرتد ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کا ارتداد برداشت کر لیا، لیکن یہ برداشت نہیں کیا کہ اسلام کا جو اصول عدل ہے، اسلام کی نگاہ میں جو آقا اور مولا اور غلام سارے برابر ہیں، کوئی اعلیٰ اور ادنا نہیں ہے، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، یہ برداشت نہیں کیا۔ آپ اس عام شخص کے حق میں قصاص لینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایسا نظام خلافت کہ جس کے اندر اس طرح قانون سب کے لیے برابر حرکت کے اندر ہو، اور آپ اس وقت اپنے ملک کو دیکھ لیں، یہ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ کچھ مافیاز اور کچھ لوگ اور کچھ طبقات یہ باقاعدہ اس سسٹم، یعنی جسے آپ یہ نظام کہہ لیجئے، اس نظام کے باقاعدہ جو بینیفیشری ہیں، وہ اس نظام، اس اسٹیٹس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح چلتا رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو طبقات اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کیسے چاہیں گے کہ یہ نظام تبدیل ہو جائے، جس میں جاگیرداری نظام ختم ہو سکتا ہے، جس میں مافیاز کی طاقت توڑی جا سکتی ہے، جس میں اختیارات کو بیلنس کیا جا سکتا ہے، ایک ایسا نظام کہ جس میں این اور او موجود ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے اور ختم ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ اس نظام کے سب سے بڑے محافظ ہیں۔ پاکستان کے اندر آج کی خبریں، آپ کاروباری حضرات بھی تشریف فرما ہے، تو آج کی خبریں، گجرانوالہ چیمبر کے صدر کا بیان تھا کہ ہم اپنی انڈسٹری بند کر رہے ہیں، حکومت چابیاں لے لے۔ جو ہمارے مقامی سرمایہ کار ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، یہاں پر انڈسٹری اپنی ساری انویسٹمنٹ کر کے ان کو اتنی مصیبت کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور ایک مافیاز اور ایک پورا ٹولہ ایسا ہے کہ جو یہاں سے لوٹ مار کر کے سارا سرمایہ ملک سے باہر منتقل کر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قصور اسی کا ہے جو اس ملک کی معیشت کو چالو رکھنے کے لیے اپنے سارے وسائل صرف کر رہا ہے۔ تو آپ مجموعی طور پر دیکھیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر دیکھیں کہ یہ پورا نظام یہ ایسا نظام ہے کہ بدقسمتی سے کہ جس کو تبدیل ہونا چاہیے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ نظام قائم رہے، لیکن کتنی قوتیں موجود ہیں جو اس نظام کا تحفظ کرنا چاہتی ہیں اور اس نظام کو باقی رکھنا چاہتی ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں اسی نظام کو چاہتے تھے، اسی نظام خلافت کو چاہتے تھے جس میں سب کے لیے برابر مواقع موجود ہوں، جس نظام کے اندر وسائل سے استفادے کا سب کے لیے حق ہو، ایسا نظام حکومت، اور ظاہر ہے کہ وہ نظام حکومت نظام خلافت۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی نظام کی بقا کے لیے کھڑے ہوئے۔ مثالیں ہمیں پھر ادھر سے جا کر دینا پڑتی ہیں کہ آج دنیا کے اندر عدل اجتماعی، سوشل جسٹس، بنیادی انسانی حقوق، ویلفیئر سٹیٹ کا تصور، یہ ہمیں وہاں سے جا کے کیوں دیکھنا پڑتا ہے یورپ اور مغرب سے؟ اس لیے کہ اپنے ماحول کے اندر ہم نے یہ پورا نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جس میں اصل سٹیک ہولڈر جو ہے وہ عوام ہے، عام طبقہ اصل سٹیک ہولڈر ہے، ان کی ضروریات اور ان کے حقوق
یہ سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کسی ریاست کو وجود بخشنے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے، یہ سب سے بڑی بنیاد تھی۔ لیکن یہ ساری چیزیں کس طرح نظر انداز کر دی گئیں۔ تو اگر یہ نظام اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہو تو پھر اس کے جو فوائد اور ثمرات مرتب ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نظام کے اندر ایک عام آدمی کی طرح، غزوہ بدر کا وہ موقع یاد کیجئے کہ 3 لوگوں کے لیے ایک اونٹ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی باری پر سواری کے لیے اونٹ پر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر عام پبلک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نا کہ پانی پلایا جائے۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم نے کچھ پانی جو ہے وہ الگ پہلے سے نتھرا ہوا صاف پانی الگ کیا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، کیونکہ اب رش ہو گیا ہے تو شاید پانی اس طرح صاف نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بھی تو انہی میں سے ہوں، تو وہی پانی آپ نے استعمال کیا، اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ لوگ آپس میں بھیڑ کریں گے، کچلے جائیں گے، تو میں بھی تم میں سے عام آدمی کی طرح آگے بڑھتا اور یہاں سے کٹورے بھر بھر کے میں بھی حاجیوں کو پلاتا۔ یہ اس نظام کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی نظام کے اندر، خلفائے راشدین اسی نظام کے اندر یہ نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص 17 ہجری میں جب قحط پڑا تو عام آدمی کی سطح پر اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، راشن بندی کا نظام اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تنخواہ لینا ضروری ہو گیا ہے تو یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں اتنی ہی، چونکہ میرا کاروبار تھا، میں کاروبار چھوڑ رہا ہوں تو گھر کا نظام کیسے چلاؤں گا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ایک متعین بیت المال سے تنخواہ لے لیں، تو فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ تنخواہ اتنی ہوگی جتنی عام آدمی لے رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو مافیاز ہیں، یہ جو نظام ہے، جو بنیادی نقطہ ہمارے سمجھنے والا ہے کہ جس نظام کے اندر 2000 یونٹ جو ہے وہ جائی صاحب کو تو معاف ہے، اور ایک غریب آدمی کا 301 یونٹ ہوتا ہے، یا شاید 201 یونٹ ہوتا ہے، تو جناب وہ 8000 پر ہے، اور حد ہو گئی ہے۔ یہ کیسا نظام ہے میرے بھائیوں؟ اصل مسئلہ جو ہے جس کو سمجھنے والی بات ہے، امام کی قربانی کو بھی آپ صحیح معنوں میں شعوری طور پر اس وقت سمجھیں گے جب آپ پر یہ بات کھلے گی کہ اصل میں وہ نظام تھا کیا جس نظام کے تحفظ کے لیے امام عالی مقام نے قربانی پیش کی۔ تو وہ نظام وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی این آر او نہیں ہے، ایسا نظام کہ جس کے اندر قانون سب کے لیے برابر ہے، ایسا نظام کہ جس کے اندر کوئی موروثیت نہیں ہے، نہ مذہبی سیادت اور قیادت میں، نہ سیاسی قیادت اور سیادت میں کوئی موروثیت نہیں ہے، ایسا نظام جس کے اندر تمام انسانوں کو، چاہے ان کا تعلق اسلام سے ہو، بلا امتیاز رنگ و نسل اور مذہب، جس میں سب انسانوں کو بنیادی انسانی حقوق جو ہے میسر ہیں۔ یہ نظام، جس نظام کے تحفظ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کو لوگوں کے اندر متعارف کروا رہے ہیں، خلفائے راشدین اس کی پوری شکل و صورت لوگوں پر نمایاں کر رہے ہیں، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظام کی بازیافت کے لیے اور اس کی اصل شکل میں بقا کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ نظام، ہم اس نظام کو سمجھیں اور اس کے لیے فکر مند ہوں، اس کے بارے میں سوچیں، اور جتنی میں اور آپ اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں کوشش کریں، تو یہ اصل میں خراج تحسین ہوگا کربلا کے شہداء کو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں شہدائے کربلا کے مشن کو، مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس نظام کی بازیافت کے لیے انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک کے اندر اس نظام کو واپس لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔